السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو. کیسے میں آج دن ہے اتوار کا 24 فروری 2019 کا. آج کے سعودی خبر نامے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دوستو، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے. شاہ سلمان سرکاری دورے پر مصر روانہ. خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سرکاری دورے پر مصر روانہ ہو گئے. ان کی غیر موجودگی میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نائب الملک کے طور پر ریاست کے معاملات چلائیں گے. ایوان شاہی کی طرف سے جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز مصر میں منعقد عرب یورپی کانفرنس میں شرکت کے لیے شرم الشیخ روانہ ہو گئے. وہ مصری صدر عبد الفتاح السیسی کی دعوت پر مصر گئے ہیں. خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شاہی فرمان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کی غیر موجودگی میں ولی عہد وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نائب الملک کے طور پر ریاست کے معاملات چلائیں گے. ضیاء الرحمان کی خدمت کے لیے چینی کمپنی کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط. وزارت حج عمرہ نے انفارمیشن اور کمیونیکیشن میں تعاون کے لیے چینی کمپنی ہواوے کے ساتھ بیجنگ میں جمعہ کو اسٹریٹجک تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے. وزارت حج عمرہ ضیاء الرحمان کو اسمارٹ فونز، ایپلیکیشن، انٹرنیٹ اور کلوز ٹی وی سرکٹس کے ذریعے حج عمرے سے متعلق ہدایات اور معلومات پیش کرنے کا اہتمام کرے گی. ایک اسامی پر 2 ملازم تعینات کرنے کا فیصلہ. وزارت شہری خدمات نے سرکاری اداروں میں ایک اسامی پر 2 ملازم تعینات کرنے کی سبیل پیدا کر دی. لائے عمل کی اصولی منظوری ہو چکی ہے، اس پر عمل درآمد جلد کر دیا جائے گا. معاون سیکرٹری شہری خدمات عادل الیوسف نے بتایا کہ بعض معذور یا خواتین یا مصروف افراد مکمل ڈیوٹی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. اگر 2 ملازم ہفتے کے ایام 50-50% تقسیم کر لیں تو دونوں ایک ہی اسامی پر ملازم ہوں گے، تاہم دونوں کی تنخواہ 50-50% دی جائے گی. الجوف میں زیتون کا سب سے بڑا زرعی فارم. جوف یونیورسٹی کے ماتحت زیتون ریسرچ سینٹر کے اسکالر نے دعویٰ کیا ہے کہ الجوف کا علاقہ دنیا بھر میں زیتون کے سب سے بڑے زرعی فارم کا علاقہ ہے، جہاں سعودی عرب ہی نہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ زیتون کی کاشت ہو رہی ہے. اسکالرز نے توجہ دلائی کہ اس کے باوجود ابھی تک زیتون کی کاشت سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا گیا. الجوف میں زیتون کا تیل نہایت عمدہ ہوتا ہے. خاتون اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی. المنی. سربراہ علماء بورڈ کے رکن اور مشیر ایوان شاہی عبداللہ المنی نے کہا ہے کہ کسی بھی خاتون کو اپنا عقد نکاح خود کرنے کی اجازت نہیں. جو لوگ اسے جائز قرار دے رہے ہیں وہ غلطی پر ہیں. شیخ منی نے توجہ دلائی کہ بعض علماء اس قسم کے نکاح کے جواز کے قائل ہیں، تاہم علماء کرام کا محتاط فتویٰ یہی ہے کہ اس قسم کا نکاح درست نہیں. وہ سعودی چینل 1 کے پروگرام فتاویٰ میں اس تفسیر پر جواب دے رہے تھے. ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا کوئی خاتون اپنا نکاح خود کر سکتی ہے. شیخ منی نے اسے ناجائز کہتے ہوئے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی. پولیس پر فائرنگ کرنے والے ملزمان نے خود کو حوالے کر دیا. اسیر ریجن پولیس نے کہا ہے کہ جمعرات کو سیکیورٹی اہلکار پر فائرنگ کر کے فرار ہونے والے 3 شہریوں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے. پولیس ترجمان نے بتایا کہ واقعہ جمعرات کو پیش آیا تھا. 3 شہریوں نے محکمہ انسداد منشیات کے اہلکار پر ڈیوٹی کے دوران فائرنگ کر کے زخمی کر دیا تھا اور فرار ہو گئے تھے. پولیس کو ان تینوں کی تلاش تھی. تفتیش کے بعد مفرور افراد کو شناخت کر لی گئی. پولیس نے ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا تھا. بالآخر وہ خود کو حوالے کرنے پر مجبور ہو گئے. ملزمان کو قانونی کارروائی کے بعد متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا جائے گا. مکہ مکرمہ میں 2 کیمیکل ملانے سے زوردار دھماکہ، کارکن زخمی. مکہ مکرمہ میں ایک شخص 2 مختلف کیمیکل مواد کو ملانے سے پیدا ہونے والے دھماکے سے جھلس گیا. وہ گٹر لائن کو صاف کرنے کے لیے پٹرول اور تیزاب ملا کر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا. اس دوران دھماکہ ہوا اور اس کا چہرہ اور دونوں ہاتھ جھلس گئے. محکمہ شہری دفاع کے ترجمان نائف الشریف نے بتایا کہ واقعہ ہفتہ کی صبح کو حی الغسالہ میں پیش آیا. متاثرہ شخص کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا.
انہوں نے کہا کہ بعض اوقات مختلف کیمیائی مواد کے ملانے سے سخت رد عمل ہوتا ہے، لہذا بہتر ہے کہ شہری غیر ملکی ایسا کوئی کام کرنے سے پہلے پوری معلومات حاصل کر لیں۔ نصابی کتب پر سالانہ 460 ملین ریال خرچ کیے جاتے ہیں۔ وزارت تعلیم سعودی وزارت تعلیم سالانہ 460 ملین ریال نصابی کتابوں کی پرنٹنگ پر صرف کرتی ہے۔ ان میں سے بیشتر کتب تعلیمی سال ختم ہونے کے بعد شائع کر دی جاتی ہیں۔ عکاظ اخبار میں شائع ہونے والے سروے سے معلوم ہوا ہے کہ ابتدائی تعلیمی مرحلے کے 43% طلبہ سالانہ امتحان ختم ہونے پر ہی پرانی کتابیں پھینک دیتے ہیں۔ سیکنڈری اسکول کے 40%، جبکہ ہائی اسکول کے 17% طلبہ تعلیمی سال کے اختتام پر اپنی کتابیں ضائع کر دیتے ہیں۔ قبل ازیں وزیر تعلیم نے کہا تھا کہ کتابوں کے ضائع ہونے کے پیش نظر بعض کورسز کی کتابوں کو چھپائی روک دی گئی ہے، ان کی جگہ ای بکس کو متعارف کرایا گیا ہے۔ 10 لیٹر کی بوتلیں بند، اب صرف 5 لیٹر والی ملا کریں گی زمزم ادارہ۔ زمزم کی بوتلیں 10 لیٹر کے بجائے 5 لیٹر کر دی گئی۔ زمزم سپلائی کرنے والے تمام اداروں سے 10 لیٹر کی بوتلیں ختم کر دی گئی ہیں۔ اب مملکت بھر میں صرف 5 لیٹر کی بوتلیں سپلائی ہوا کریں گی۔ کنگ عبداللہ پروجیکٹ برائے زمزم کی انتظامیہ نے نئی تبدیلی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ رسد اور طلب میں توازن پیدا کرنے کے لیے زمزم کی بوتل کا حجم چھوٹا کر دیا گیا ہے۔ سعودی ویژن 2030 سے ہم آہنگی کے لیے یہ قدم کیا گیا ہے۔ 2018 میں ابشر کے ذریعے 50 لاکھ سے زیادہ معاملات انجام دیے گئے۔ جوازات محکمہ جوازات نے کہا ہے کہ 2018 کے دوران ابشر سسٹم کے تحت سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے 50 لاکھ سے زیادہ معاملات انجام دیے۔ ابشر سسٹم سے اس وقت 11 ملین افراد فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ کی طرف سے جاری ہونے والے اعلامیہ میں کہا گیا کہ ابشر کے تحت آن لائن معلومات کا حصول بھی ممکن ہے۔ غیر ملکیوں کے لیے اقامے کی مدت کے علاوہ خروج عہدہ، فنگر پرنٹس، حاجت ادائیگی کے بارے میں معلومات کے علاوہ سفر کی تمام معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ وزیر اسلامی امور کا جعفہ اور میقات کا دورہ۔ وزیر اسلامی امور دعوت و ارشاد شیخ ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے جعفہ اور میقات کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران معتمرین کو پیش کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا گیا۔ چینی زبان نصاب میں شامل کرنے سے مستقبل پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ماہر تعلیم چینی زبان کو نصاب میں شامل کرنا مستحسن اقدام ہے جس سے مستقبل پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ فیصلہ ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دور رس نکاح کا عکاس ہے۔ یہ بات شعبہ تعلیم سے وابستہ ماہرین نے سبق ویب سائٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ چینی زبان نصاب میں شامل کرنے کا فیصلہ ویژن 2030 سے ہم آہنگ ہے۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں موسم ابرآلود بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آج اتوار کو عسیر، نجران، باہا اور طائف میں موسم ابرآلود رہے گا۔ تیز ہوا کے باعث گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ محکمہ کا کہنا ہے کہ مملکت کے مغربی اور شمالی علاقوں میں رات کو دھند چھائی رہے گی۔ خلیج عربی کے ساحل پر سرد ہوائیں چلیں گی۔ بحر احمر میں شمالی مغربی ہواؤں کی رفتار 15 سے 35 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوں گی، جبکہ موجوں کی اونچائی 1 سے 1.5 میٹر ہو سکتی ہے۔ بکروں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ، صارفین پریشان۔ جازان مویشی منڈی میں بکروں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔ جازان کی بکرا منڈی میں بلدی بکرا 800 سے 1000 ریال تک فروخت ہو رہا ہے۔ ہری بکرا 700 سے 800 تک، جبکہ سواکنی 500 اور 600 کے درمیان دستیاب ہے۔ مویشیوں کی قیمتوں میں اضافہ ناقابل فہم ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ انہیں ہول سیل میں مہنگے جانور مل رہے ہیں۔ ہند نے سعودیوں کے لیے آن لائن ویزے کی سہولت فراہم کر دی۔ ہندوستان نے سعودی شہریوں کے لیے الیکٹرانک ویزے ای ویزا کی سہولت فراہم کر دی۔ کیرالہ میں وزیر سیاحت نے کہا ہے کہ سعودی شہریوں کو ای ویزے کی سہولت کی فراہمی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں طے ہوئی۔
اس سے ہندوستان میں سیاحت کے شعبے کو فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کیرالہ کی وزارت سیاحت مرکز سے گزشتہ 2 سال سے مطالبہ کر رہی ہے کہ سعودی سیاحوں کو ویزے کی سہولت فراہم کی جائے۔ اس سے پہلے سعودی سیاحوں کو ویزے جاری کرنے سے پہلے فنگر پرنٹس دینا ضروری تھے۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، وہ براہ راست آن لائن ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ شاہ سلمان سرکاری دورے پر مصر پہنچ گئے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سرکاری دورے پر مصر پہنچ گئے۔ ایوان شاہی کی طرف سے جاری ہونے والی اعلامیہ میں کہا گیا کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز مصر میں منعقد عرب یورپی کانفرنس میں شرکت کے لیے شرم الشیخ روانہ ہوئے۔ وہ مصری صدر عبد الفتاح کی دعوت پر مصر گئے ہیں۔ خادم حرمین شریفین نے شاہی فرمان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کی غیر موجودگی میں ولی عہد وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نائب الملک کے طور پر ریاست کے معاملات چلائیں گے۔ شرم الشیخ ایئرپورٹ پہنچنے پر مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا استقبال کیا۔